الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 تک پڑھی گئی۔ پیچھے نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، اور نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو متنبع کیا حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ہدایت بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اور راہیاب ہو جانا، اللہ کی طرف سے طبیعت میں انابت کا پیدا ہو جانا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ نعمت زائل کب ہو جاتی ہے؟ جب انسان اس کی ناقدری کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ کسی گناہگار یا ناشکر یعنی بے ایمان کی بات نہ مانیے، ورنہ وہ آپ کو راستے سے بھٹکا دے گا۔ یہ بہت بڑی ہدایت ہے۔ اب جب یہ بات سامنے آ گئی کہ نعمت مل چکی ہے، تو اس نعمت کے شکر کی کیا شکل ہوگی، یا وہ نعمت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے۔ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، پنڈ لوگ ہیں، کہ جب بکری دودھ نہیں دیتی ہے تو کھلی ہوئی رہتی ہے، اور جب بکری دودھ دینے لگتی ہے تو مالک اس کو کھوٹے سے باندھ دیتا ہے، یا گائے بھینس کو کھوٹے سے باندھتا ہے، تاکہ یہ ادھر ادھر شہر میں بہک نہ جائے، کوئی اور نہ اس کو پکڑ کے لے جائے، اچک جائے۔ تو ایمان والے کو اللہ پاک ایک ایسی نعمت بتا رہے ہیں کہ جس سے سابقہ نعمت، پہلی نعمت آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ چپک جائے، اور نعمت ہمارے ساتھ پوری زندگی رہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان دنیا میں بھی نہیں چاہتا کہ بھائی اگر میں خوشحال ہوں تو مجھے 2-4-10 دن کے لیے تنگی آئے، وہ بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو پوری زندگی ہم خوشحال ہی چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی نعمت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یہ نسخہ کیمیا ہے، یعنی ہمہ وقت اس کو یاد رکھو، خصوصاً ان 2 وقتوں میں، یعنی صبح و شام۔ سب خرخشوں کا علاج یہی ذکر الہی ہے۔ صبح اور شام بندہ اللہ کا تھوڑا سا ذکر کرے، انشاءاللہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر صاحب نماز کا ہر عمل، آپ جب اللہ اکبر کرتے ہیں نماز میں اور سلام پھیرتے ہیں، تو اس درمیان میں کوئی بھی مخلوق کا کوئی کلام نہیں ہے۔ پوری نماز کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اللہ اکبر ذکر ہوئی، کبریائی، فاتحہ پڑھا، جی رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، تحیات، درود شریف پڑھا، سلام پھیرا، پوری نماز ذکر کا جامع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نماز میں کوئی حصہ انسانی کلام کا نہیں، یہ صرف تسبیح، تکبیر اور قراءت قرآن کریم ہے۔ یہ روایت امام مسلم نے نقل کر دی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور کسی وقت رات کو سجدہ کر اس کو، کس کو؟ اللہ کو، یعنی نماز پڑھ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مغرب و عشاء یا تہجد کی نماز ہے۔ سجدہ سے مراد نماز ہے، اس سے مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد ہیں۔ چونکہ رات کی نمازوں میں تکلیف زیادہ برداشت کرنی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے کہا من اللیل فسجد، رات میں تھوڑا انسان نماز پڑھے، مغرب عشاء۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور پاکی بیان کیجئے اس کی بڑی رات تک،
رات میں ہمارے یہاں معمول کیا ہے؟ گپ شپ، کہانیاں، اکواس بکواس۔ اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرنے کی، اللہ توفیق دے ہم سب کو بھائی۔ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا، اور پاکی بیان کر یا بول اس کی بڑی رات تک۔ کہتے ہیں مفسرین کو من اللیل فاسجد لہ سے تہجد مراد لیا جائے تو یہاں تسبیح سے اس کے معنی یہ مراد ہے کہ رات میں بہت زیادہ اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ میں انسان مشغول رہے۔ اور اگر مراد اس سے مغرب عشاء ہے تو اس سے مراد ہے تہجد کی نماز بھی پڑھا کیجئے۔ اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روایت میں کہ وتر کی نماز کے بعد آپ اسی وقت 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے تو بھی قیامت میں یہ تہجد شمار ہو جائے گی۔ جی اس لیے ہمارے یہاں گاؤں میں دیکھا ہوگا لوگوں کو، بڑے بوڑھے لوگوں کو، کہ وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت، کیونکہ ہر آدمی تو رات میں تہجد میں اٹھ نہیں سکتا، پھر یہ سستی کا دور ہے، اور کسی دن اگر دعوت ہو گئی تو اتنا کھانا کھلایا جاتا ہے کہ معمول کے مطابق بھی انسان تسبیح نہیں پڑھ سکتا اس دن۔ جی ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، یہ لوگ چاہتے ہیں جلدی ملنے والے کو اور چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو نقد ہو نا اس کو لے لیتا ہے، جو آنکھ سے چھپی ہوئی ہے چیز اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ مراد ہے کہ ہر انسان دنیا کے ظاہری نفع کو چاہتا ہے اور آخرت کا نفع جو انسان کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ بھاری دن ہے قیامت کا، اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے۔ حب دنیا کے مریض، یعنی یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت و ہدایت قبول نہیں کرتے، اس کا سبب حب دنیا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، اس کا سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اللہ تعالی ہمیں نہ دے۔ دنیا چونکہ جلد ہاتھ آنے والی چیز ہے، اسی کو یہ چاہتے ہیں، اور قیامت کے بھاری دن سے غفلت میں ہے۔ اللہ اس دن کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اس کی کچھ فکر نہیں، بلکہ اس کے آنے کا یقین بھی نہیں۔ سمجھتے ہیں کہ مر کر جب گل سر گئے تو پھر کون دوبارہ ہم کو ایسا ہی بنا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اس لیے اللہ پاک اب اس کا جواب دے رہے ہیں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے ان کو بنایا اور مضبوط کیا ان کی جوڑ بندی کو۔ جوڑ بندی کتنی مضبوط ابھی آ رہی ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں، بَدَّلْنَا، بدل لائیں، أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ان جیسے لوگ بدل کر۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، اللہ اگر چاہے تو ہم کو مٹا دیں اور دوسری قوم ہماری جگہ لے آئیں۔ منکروں سے ہم منکروں سے نمٹ سکتے ہیں، یعنی اول پیدا ہم نے کیا اور سب جوڑ بند درست کیے، آج ہماری وہ قدرت سلب نہیں ہو گئی، ہم جب چاہیں ان کی موجودہ ہستی کو ختم کر کے دوبارہ ایسی ہی ہستی بنا کر کے کھڑی کر دیں۔ اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جی یا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نہ مانیں گے تو ہم قادر ہیں کہ جب چاہیں ان کی جگہ دوسرے ایسے ہی آدمی لے آئیں، جی جو ان کی طرح سرکش نہ ہوں گے۔ چنانچہ ہوا نا، مکہ والوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل پیدا کر دی جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ جی انسان کتنا کمزور ہے دوستو، اور کتنا اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ سنیے، انسان اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں کو دیکھے اور حساب لگائے کہ عمر بھر میں ان جوڑوں نے کتنی حرکتیں کی ہے، جی کیسے کیسے زور اور دباؤ ان پر ڈالے گئے کہ اگر فولاد بھی ہوتا تو گھس گیا ہوتا۔ جی کبھی گریسنگ کی آپ نے اس کی؟ نہیں کی۔ جی مگر یہ جوڑ ہیں جو 70-80 سال چلنے پر بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے کر رکھے اپنے